گناہوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت آپ کا مددگار بن جائے، آپ کے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے، تو آپ کو گناہوں سے ہجرت کرنی پڑے گی، نہ چاہتے ہوئے، بغیر یہ کہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے یا مجھے تو گناہوں کی عادت ہوگی یا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں ہی چھوڑنا ہوگا اور تم کر سکتے ہو، کیونکہ جب تم گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرو گے تو اللہ رب العزت کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو اپنے یقین سے بتاؤ، جس کا مددگار جس کام میں اللہ ہو جائے، اس کا وہ کام ادھورا رہ سکتا ہے؟ یا اس کام کو لے کر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا یا مجھ سے نہیں ہو پائے گا؟ ارے بھائی، تو کمزور ہے نا، تجھ سے نہیں ہوگا نا۔ جو ذات تمہارے ساتھ کھڑا ہو گیا، جس ذات کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو گئی، کیا اس ذات کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ کیا اس ذات کے لیے کچھ بھی امپاسبل ہے؟ اپنی حالتوں پہ تھوڑا سا غور کرو۔ تم لوگ وہ لوگ ہو جو ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو چادریں پہنانے آئے تھے، لیکن آج ہم اس سٹیج پر آ چکے ہیں کہ راہ چلتی بہن بیٹیوں کا جب تک اپنی نظروں سے پورا ایکس رے نہ کر لیں تب تک ہمیں چین نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے ہر خواہش کو پورا کرنے کا ایک طریقہ بتایا، ایک قانون بتایا۔ دنیا کی ہر چاہت، ہر خواہش جب اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ پورا کی جائے گی تو انسان کو عزت بھی ملے گی، سیٹسفیکشن بھی ملے گی، اور وہ ہر طرح کے ڈر اور خوف سے بھی آزاد رہے گا۔ لیکن ہم اپنی خواہشوں کو اپنے طریقوں سے پورا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، آگے پیچھے کا نہیں سوچتے، حلال حرام جائز ناجائز کی بالکل تمیز نہیں کرتے۔ جو شیطان سمجھاتا اور سلجھاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے ہم وہ کر گزرتے ہیں۔ گناہ کرنے سے آپ کو وقتی لذت تو مل سکتی ہے، لیکن آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے۔ گناہ کرنے سے پہلے جتنی پلاننگز آپ کرتے ہیں، اسی گناہ کو کرنے کے بعد ان گناہوں کو کرنے کا پچھتاوا بھی آپ سہتے ہیں۔